الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ بت پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں کے متعلق، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ یہودی تھے اور عیسائی جو کفار مکہ کے پاس گئے اور کہا ہم مدینے کے پاس رہتے ہیں، اسلامی ریاست سے ہمیں خطرہ ہے اور مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آؤ ہم تینوں مل کر پیکٹ کر لیتے ہیں، ہم تینوں مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو تم پر اعتبار نہیں ہے، تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے، مطلب یہ کہ تم پر توریت اور انجیل کا نزول ہوا، ان پر قرآن کا نزول ہوا مسلمانوں پر، مسلمان توریت و انجیل کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے پاس جو سازش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو وہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح مذہب ہے، مسلمان بھی غلط ہیں اور کفار بھی غلط ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار زیادہ صحیح ہیں یا مسلمان زیادہ صحیح ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسلمان تو بالکل غلط راستے پر ہیں، کفار مکہ جو ہیں ان سے بہتر راستے پر ہیں۔ پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ بت پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے سارے یہودی بت کے سامنے سجدے میں گر گئے، بولا ہم بھی ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حضور کے بغض میں مبتلا ہو کر یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کافروں کو راہ ہدایت پر کہنے لگے۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حکومت اور نبوت ہمارا حق ہے، ہم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور خصوصاً عرب لوگ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم عربوں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے لیے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے کہ وہ اس حصے کے مالک ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی دینا چاہے اور یہ نہ چاہیں تو انہیں نہ ملے گا؟ اول تو یہ اللہ کی سلطنت کے مالک نہیں ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر یہ کسی چیز کے مالک ہوتے تو یہ ایسے کنجوس ہیں، ایسے بخیل ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر اس وقت تو وہ کسی انسان کو ایک ذرہ بھی نہ دیتے، ان کا بس چلتا تو کسی کو ایک پائی بھی حاصل نہ کرنے دیتے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر، اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ حسد کی برائی بیان ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ نعمت پر جلتا ہے، اور اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں تو حسد کرنے والا اس نعمت پر جلتا ہے جو اللہ نے دوسرے کو عطا کی ہے،
اور جلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی، اسے ملی۔ تو اگر اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پس بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اس کے علاوہ ہزاروں انبیاء ہیں، انہیں اللہ تعالی نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی سلطنت عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بات یہ بیان کی جا رہی ہے، اے یہودیوں، جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو مقام و مرتبہ دیا، اسی رب نے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا۔ اب اعتراض کرنا اور حسد کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے بعض ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا اور دیگر یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ راہ ہدایت سے پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا، وہ ایمان نہ لائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ سے مراد قلیل ہیں اور دوسرے کچھ سے مراد کثیر ہیں، کہ اکثر یہودی اور عیسائی ایمان لے کر نہ آئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں آگ میں جل کر پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں دوسری کھالیں پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کھالیں جہنمیوں کی جل کر پک کر جھڑ جائیں گی، اسی لمحے دوسری کھال پیدا ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کے جسم پر آگ لگ جائے اور کھال کا کچھ حصہ جل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر علاج معالجے کے بعد وہ حصہ صحیح ہو جائے پھر جل جائے تو پھر دوبارہ تکلیف ہوگی۔ علماء نے بیان کیا کہ یوں سمجھیے، مثال سمجھانے کے لیے، کہ ایک لمحے میں ہزاروں مرتبہ ان کی کھالیں جلیں گی اور ہزاروں مرتبہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہیں ان سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے تو وہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔
انسان دنیا کا بادشاہ بن جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، لیکن پھر بھی یہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائیں۔ لیکن جنتیوں کو کیسا سکون ہوگا کہ جس نے جنت میں قدم رکھ لیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی تشویش، کوئی ٹینشن جنت میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں دنیا کا بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، ساری زندگی گزار لے، لیکن وہ بھی فکر سے اور ٹینشن سے محفوظ نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان دولت مند ہو لیکن اگر اللہ کی یاد سے دور ہے تو یہ دولت سکون نہیں دیتی، سکون اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے وہ ماحول جو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، انہیں یہ صلہ دیا جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ سائے اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ حدیث پاک میں مثال سمجھائی گئی کہ کوئی گھوڑا سوار اگر 100 سال تک جنتی درخت کے نیچے بالفرض دوڑتا رہے تب بھی وہ جنتی درخت سے باہر نہ ہو سکے، اتنے بڑے بڑے جنتی درخت ہوں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ غِلًّا وَلِيلًا، اور ہم انہیں لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ جو امانت کا اہل ہے اسے امانت دی جائے۔ ایک تو اس کی یہ معنی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تو وہ امانت میں آپ خیانت نہ کریں اور جو اس کا مالک ہے اسے وہ امانت وقت پر واپس کر دیں۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، امانت میں شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 1000 روپے آپ کو امانتاً رکھوائے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ استعمال کر لیں اور پھر جب وہ مانگنے آئے تو دوسرے 1000 روپے دے دیں۔ اگر ایسا کیا تو آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں، اس کی اجازت ہو تو امانت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے معنی بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، نوکری پہ لگاتا ہے، کوئی افسر ہے جو انٹرویو لیتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ جو اس عہدے کے اور منصب کے اہل ہیں انہیں ہی دے، ورنہ کل بروز قیامت وہ خیانت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو جو اس کا اہل نہیں، اس کو منصب دینے والا اس کے تمام غلط کرتوت کا گناہگار ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گفتگو راز میں بیان کی جائے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے کو بتا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب مسلمان کوئی بات کہے اور یہ کہہ دے کہ یہ راز کی بات ہے، یا اس کا اسٹائل ایسا ہو، یہ محسوس ہو کہ وہ اس بات کو پوشیدہ رکھ کے کہنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو عام کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ کان عطا فرمائے، جسم کے اعضاء عطا فرمائے، مال اولاد عطا فرمائے۔ اب ان میں حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کان وہی سنے جس کے سننے کا اللہ اور اس کے رسول نے
حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، یہ امانت داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امانت کے اس پورے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر احکامات اور عبادتوں میں بڑی وسعت ہے، اس میں اگر گہرائی کی جائے اور سوچا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں حکام بھی مراد ہیں کہ حاکم جب فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے، عدالت اور کورٹ کا جج بھی مراد ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے۔ لیکن یہ آیت کریمہ بھی بڑی وسیع معنی رکھتی ہے۔ ہر شخص جسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ معاملات میں انصاف سے فیصلہ کرے۔ مثلا باپ ہے تو اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے، اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح ہر معاملے میں، اور اس معاملے میں جب فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے کون عزیز ہے، مجھے کون محبوب ہے، اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ کون میرا قریبی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حق پر کون ہے، اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت ہی پیاری نصیحت فرماتا ہے۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، ہے کوئی اس نصیحت پر عمل کرنے والا؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تمہارے کلام کو سن بھی رہا ہے، تمہارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جب تصور قائم ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے جو گرفت کرنے پر قادر ہے، ساری نعمتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے ناراض ہو کر لینا چاہے تو کوئی لینے سے نہیں روک سکتا۔ دنیا کے لوگ جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی تصور قائم ہو جائے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف باہر شریعت مسجد میں ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے ہر ہفتے کے دن دوپہر 2:15 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ ختم قادریہ شریف کے اختتام پر اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہم کرنے کے بعد جب اس ورد کو دہراتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ روحانی منظر ہوتا ہے کہ آپ خود اس کی روحانیت انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم وقت ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ یہاں پر مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اور جو اولی الامر ہیں یعنی حاکم وقت ہیں، ان کے قوانین اور ان کے حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو تو ان کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہو تو پھر شریعت کی بات مانیں گے، حاکم وقت کے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے اور محدثین نے اور علماء فقہا نے
اس پر کلام کیا کہ بغیر شرعی اجازت کے قانون کو توڑنا جائز نہیں ہے جس اسلامی ملک میں ہم رہتے ہوں. اگر وہ قانون شریعت کے خلاف نہیں تو اس قانون کی پابندی مسلمانوں پر لازمی ہے. ہاں، جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا مسلمان اس کی پابندی نہیں کریں گے. بعض لوگ بلا وجہ سگنل توڑتے ہیں، ون وے توڑتے ہیں. انہیں اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ ون وے کا قانون ہے یا سگنل کا قانون ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو چاہے رات کا وقت ہو، چاہے ٹریفک بند ہو، اگر سگنل کو توڑا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہے میں حق پر ہوں، تو فیصلہ کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پس تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس معاملے کے لیے رجوع کرو. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، قرآن کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، شریعت کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کیا جائے. ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟